ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد جو فرشتے انتہائی اعلیٰ مرتبہ رکھنے والے، اللہ سے قربت رکھنے والے، عرش الہی کو اٹھانے والے، جو دعا کرتے ہیں کن کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں، جن کو مومن کہا جاتا ہے۔ ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ان کے دنیا کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ جس کا انجام کیا ہوگا؟ وَأَدْخِلْهُمْ جنت، ان کو جنت میں داخل کر دیجئے۔ بھائی جنت میں داخل ہونے سے روکنے والی چیز گناہ ہے۔ جو دنیا میں معصیت کرتے تھے، اللہ کو ناراض رکھتے تھے، جس کا اعلیٰ مرتبہ یہ ہے کہ ایمان ہی نہیں رہتے تھے، اللہ کی توحید کو مانتے ہی نہیں تھے، رسول اللہ کی رسالت اور نبوت کو دل سے مانتے ہی نہیں تھے، وہ تو راہ حق سے ہٹ کر الگ چلے گئے۔ لیکن وہ لوگ جو اللہ کی توحید پر اس طرح ایمان لاتے تھے دنیا میں جیسے رسول اللہ نے بتایا، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ رسول اللہ کو دنیا میں سچا مانتے تھے۔ یہ کچھ نہیں ہے کہ دماغ میں آتا ہے نہیں آتا ہے، کھوپڑی قبول کرتی ہے نہیں کرتی۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ موت کے بعد قبر میں جائے گا، فرشتے اٹھائیں گے، سوال کریں گے۔ دل مطمئن ہے، ساری دنیا نہیں مانتی، نہ مانے، دنیا کے کسی گوشے میں مسلمان رہنے والا اسی کو مانتا ہے۔ کیوں؟ رسول اللہ سچا رسول ہے، جو فرما دیا وہ مقبول ہے۔ فرما دیا کہ یہ کتاب جس کو قرآن کہا جاتا ہے، جس کو رسول اللہ پڑھا کرتے تھے، جبریل امین آپ کو لا کر سکھلاتے تھے، پڑھاتے تھے، اور آپ صحابہ کو پڑھاتے تھے۔ جو لکھنے والے تھے انہیں لکھوا دیتے تھے۔ کس نے دیکھا ہے یہ کتاب آسمان سے لکھی لکھائی اتری ہے کسی کے پاس؟
رسول اللہ کے پاس کتاب آئی ہے، کس نے دیکھا ہے؟ کسی نے بھی نہیں دیکھا. لیکن ساری دنیا میں پورب سے پچھم چاہے جہاں چلے جاؤ، ہر مسلمان کہے گا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. اس لیے نہیں کہ کھوپڑی میں بستی ہے، یہ بات نہیں، بستی نہیں. ہمارے جس سچے رسول اللہ نے بتایا ہے وہ جو کچھ فرماتا ہے وہ ان کا مرتبہ، اگرچہ گناہ بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہوں، دنیا میں رہتے تھے، گناہ بھی کرتے تھے، عقیدہ یہی تھا. یہ گناہ گار تھے، پھر بھی جب مر جائے گا تو فرشتے، کون سے فرشتے؟ وہ بھی ہیں جو آدمی کے ساتھ چلتے ہیں، وہ بھی ہیں جو مسجدوں کے اندر رہتے ہیں، نمازیوں کے ساتھ نماز بھی پڑھتے ہیں. وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کو اپنے کاندھے پر اٹھائے ہوئے ہیں، سب سے زیادہ مقرب فرشتے، وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، ایمان رکھنے والے اپنے بندوں کی مغفرت فرما. فاغفر للذین تابوا. اپنے گناہ کا اعتراف دنیا میں کرتے تھے، گناہوں کی مغفرت کے لیے روتے تھے، بھیک مانگتے تھے، ڈرتے تھے کہ اگر یہ گناہ ساتھ چلے گئے تو خدا جانے کیسی رسوائی ہوگی قیامت کے لیے. ان کا مرتبہ قیامت کے دن بہت بلند ہے. آج ہے کہ وہ فرشتے، یہ تھوڑے کہ آج نہیں ہے، قیامت کے دن پیدا ہوں گے. بتایا جا رہا ہے کہ وہ فرشتے جو حاملین عرش ہیں، عرش الہی کو کاندھے پر اٹھائے ہوئے ہیں، وہ اللہ سے مومنین کی مغفرت، وہ گناہ جو ان سے دنیا میں صادر ہوئے ہیں انہوں نے توبہ کر لیا، اے اللہ قبول فرما لیجیے اور انہیں جنت میں لے جائیے. یہ آیت کے اندر اللہ فرماتا ہے ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم. اور یہی نہیں، ان کے وہ ماں باپ جو مومن تھے اور جن کی گود میں یہ پلے تھے، ان آبا کو، امہات کو، انہیں بھی جنت ملے گی. کیوں؟ ایمان. ماں باپ کا سب سے بڑا احسان اولاد کے اوپر ہے. چاہے کوئی دوسرا احسان نہ ہوتا، ماں کا دودھ نہ پیا ہوتا، باپ کی گود میں بیٹھ کر نہ کھایا ہوتا، کوئی احسان نہیں.
یہ احسان سب سے بڑا احسان ہے کہ پیدا مومن ماں باپ کے گھر میں ہوا اور ایمان انہی کی گود میں سیکھا ہے. جو تم مسلمان ہو میرے ماں باپ مسلمان تھے. ماں باپ کے سینکڑوں نہیں ہزاروں احسان ہیں. سب سے بڑا احسان ہے کہ اولاد کو ایمان ماں اور باپ کی گود سے ملا ہے. ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. اور یہی نہیں، بیوی اور بیوی کے ساتھ شوہر کو محروم کر دیا جائے تو بڑا عجیب و غریب ماجرا ہوگا. اے اللہ، ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ انہیں بھی جنت میں کیجیے اور ان لوگوں کو بھی جنت میں پہنچائیے. اولاد کو بہت بڑی سعادت ہے کہ جس طرح گھر دنیا کے اندر آباد تھا، بسا ہوا تھا، یہ فرشتے دعا کرتے ہیں اللہ ایمان والوں کے گھر کو جنت میں اسی طرح بسا دیجیے. اور پھر یہ دعا ایسی تھوڑی کہ ایک ہی دفعہ ہو گئی ختم ہو گئے. دعائیں کرتے رہتے. یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے. مومن کے ایمان کی قدردانی ہے، اللہ کے یہاں قدردانی ہے. یہی نہیں، دوسری جگہ پر بھی ہے. والذین آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم وما علتناهم من عملهم من شيء. اللہ اکبر. ایمان سب سے بڑی نعمت ہے. اس سے بڑی کوئی نعمت انسان کے لیے نہیں ہو سکتی. شاید کے اندر فرمایا یہ تو فرشتوں کی دعا ہے. اللہ کیا کرتا ہے مومن کے ساتھ؟ اللہ فرماتا ہے، سورہ طور کی آیت ہے، وہ لوگ جو ایمان لائے، کیا مطلب ہے؟ دنیا میں ایمان لائے اور اس ایمان کی عقیدہ صادقہ کی اتنی فکر کرتے رہے کہ ایمان لائے اور ایمان ہی کے ساتھ 50 سال 70 سال 80 سال 90 سال 100 سال 150 سال تک ایمان ہی پر رات دن قائم رہے. یہ مفہوم ہے. والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے، مطلب وہی ہے موت کے وقت تک ایمان رکھا. اور دوسری کیا چیز ہے؟ فرماتے ہیں واتبعتهم ذریتهم، اور اپنے ماں باپ کے پیچھے پیچھے اتباع اولاد کرتی رہی. یہ نہیں کہ قبر میں دفن کر کے آزاد. جب تک خود زندہ رہا
ایمان کی رسی کو پکڑے رہا، مر گیا، اولاد سے کہہ کے گیا جس رسی کو میں نے تھاما ہے چھوڑ نہ دینا۔ جاتے جاتے مضبوط کر کے گیا کہ اس رسی کو چھوڑنا۔ حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کا جب آخری وقت ہوا، قرآن کہتا ہے مومنین سے جانتے ہو کیا واقعہ ہوا تھا جب ان کا آخری وقت ہوا؟ تم تھے کیا؟ تم لوگ موجود تھے؟ کس چیز میں؟ اذ حضر یعقوب الموت، جب حضرت یعقوب پر موت سوار ہو گئی، یقین ہو گیا کہ اب میں جانے والا ہوں، جا رہا ہوں۔ یہ نہیں ہوا بچوں کو جمع کر کے یہ پیسہ رکھا ہے فلاں جگہ ہے، ان کے پاس ہے، ان سے لے لینا، اس پیسے کو جمع کر کے خرچ کرنا، نہیں نہیں نہیں۔ مجھے تو ایک چیز بتا دو بس، میرا دل مطمئن ہو جائے گا۔ باپ نبی اپنی اولاد انبیاء سے کہتا ہے، انبیاء بھی ہیں، غیر انبیاء بھی ہیں، مجھے دوسری چیز دنیا، پیسہ، مکان اور سونا اور چاندی کے بارے میں پوچھتے ہیں، مجھے تم سے کچھ نہیں پوچھنا، مجھے یہ بتاؤ تو میں پوچھ رہا ہوں، مجھے یہ بتا دو اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، مجھے تو بس ایک بتا دو کہ میرے بعد تم عبادت کس کی کرو گے؟ مشرک بن کے جیو گے؟ بت پرست بن کے جیو گے؟ یا میرے آبا و اجداد جو انبیاء تھے ان انبیاء کی رسی کو پکڑو چلو؟ بتاؤ مجھے، میرا دل ٹھنڈا ہو جائے گا۔ قالوا نعبد الہک وَإِلَٰهَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ ابا ہم کس کی عبادت کریں گے؟ جس کی آپ عبادت کرتے تھے، جس کو آپ اللہ مانتے تھے، ہم اسی کی عبادت کریں گے۔ جس کو آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم جس کی عبادت اللہ کی کرتے، اسی کے ہم بھی عبادت کریں گے۔ یہی نہیں، وہ اسماعیل، وہ اسحاق، سب انبیاء کی فہرست گنا دی۔ آخری وقت میں سوال ہے اور جواب وہ مل گیا جو دل میں بیٹھ گیا۔ یہ سوال کیا، مفسرین کہتے ہیں جواب سنا اور موت آ گئی، آنکھیں بند اور ختم، مقصد پورا ہو گیا۔ وہ خوش نصیب جو خود ایمان کے ساتھ گیا، اولاد کو ایمان ہی پر زندہ رکھا، اسی آرزو اور تمنا کے اوپر جب موت آئی تو یہی پوچھ لیا۔ وہ جواب مل گیا جس جواب کی طالب تھے۔ اب یہ اولاد کل قیامت کے دن جنت میں اس باپ سے الگ ہو جائے گی
جس کے صدقے میں ایمان ملا، جس کی تربیت سے اللہ کو پہچانا، جس کی تربیت سے ایک پورا سلسلہ ہے انبیاء علیہم الصلوات والتسلیم کا، ان کو پہچانا، اور اس کے اوپر پتھر اور پہاڑ کی طرح جمے رہے۔ آخری وقت میں باپ پوچھتا ہے، وہی جواب دیا جس جواب کا وہ متمنی تھا، اور سیدھے جنت کس کے پاس جائے گا؟ یہ اولاد کہاں جائے گی؟ جہاں اس کا باپ تھا وہیں تو جائے گا۔ جو ایمان باپ کا تھا وہی ایمان مکمل اولاد کے دل کے اندر ہے، اور اسی کو دے کر کے مطمئن کرنے جائیں گے۔ اس کو قرآن کہتا ہے والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، واتبعتہم ذریتہم بایمان، ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ان آباء و اجداد کی اتباع کی، واتبعتہم ذریتہم، اللہ کیا فرماتا ہے؟ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اس ایمان کی وجہ سے ہم نے ان خوش نصیب لوگوں کی اولاد کو ان کے پیچھے پیچھے لگا دیا۔ کہاں؟ جنت میں۔ ایمان اتنی بڑی نعمت، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں، اور اس نعمت کی وجہ سے مومن کی بھی مغفرت ہوگی، اور جو گھر دنیا میں اہل ایمان کا آباد تھا، اللہ اس گھر کو جنت میں اسی طرح آباد فرما دیں گے انشاءاللہ۔ اگرچہ باپ کا مرتبہ جنت میں بلند ہے، اللہ نے ان کو ایمان، صداقت، حق گوئی اعلیٰ سے اعلیٰ طبقے کے اوپر رکھا تھا۔ میں سوچتا ہوں حضرت رحمت اللہ علیہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور ہم چپدی کا شوربہ کچھ بھی نہیں، ہمیں ان کے ساتھ کر دیں، وہ کہاں اور ہم کہاں، کیسے ساتھ ہو جائیں گے؟ مطلب قرآن کا یہ ہے کہ ان اولاد کا رتبہ اگرچہ دنیا میں کم تھا، جب اللہ ان کو جنت کے اندر باپ کے صدقے میں باپ کے ساتھ رکھیں گے، تو باپ کے رتبے کو کم کر کے ان کے ساتھ نہیں، اولاد کے رتبے کو بڑھا کر باپ کے ساتھ اوپر پہنچائیے۔ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، ماں باپ کے مرتبے میں ہم کچھ کمی نہیں کریں۔ میرے بھائی، اسلام کتنی بڑی نعمت ہے، سوچتے ہیں حیرت ہوتی ہے، اور ان تمام چیزیں کی بنیاد، اصل تو ہمارا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہو جائے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کر لیا، اور پھر
اپنی توفیق اور عنایت سے، ماں باپ کی تربیت سے ایمان بھی عطا فرما دیا، اور اسی ایمان کے اوپر موت تک قائم رہنے کی سعادت بھی میسر فرما دی۔ اگر یہ سب نعمتیں میسر ہو گئی تو یہ دو آیتیں جو میں نے ذکر کی ہیں، ایک تو فرشتے کی دعا ہے، فرشتوں کی دعا ہے، اور دوسرے اللہ کی رحمت کی قدرت ہے، سمندر ہے جو امڑ رہا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اپنے مومن ماں باپ کے راستے کو تھامو۔ اگر تھام لیا تم نے، پکڑ لیا، اور پکڑے پکڑے موت آ گئی، تو تمہیں اس مبارک موت کی وجہ سے اللہ کی جنت میں اپنے مبارک مقدس ماں باپ کی وجہ سے اللہ تعالی جگہ عطا فرمائے گا، اور یہ گھر تمہارا اسی طرح وہاں بھی آبائی اس سے سینکڑوں ہزاروں گنا زیادہ آباد ہوگا جیسے دنیا میں آباد۔ اللہ ہمارے دین و ایمان کی حفاظت کرے، آخری وقت تک اللہ ایمان کی رسی ہمارے ہاتھ میں رکھے، اور ہم ایمان کے قدردان رہیں، خاتمہ ایمان پر ہو، اور کل اللہ کی جنت میں اپنے باپ دادا اہل خانہ یہ سب بتا رہے ہیں، ان کے ساتھ اللہ کی خوشنودی اور رضا کے ساتھ جنت میں ایک ساتھ رہنے کی سعادت میسر ہو جائے۔ اللہ ہماری آخرت کو بھی آباد فرمائے، ہماری دنیا کو بھی آباد فرمائے، اور ہمیں دنیا کے اندر بھی ایسی زندگی گزارنے کی سعادت میسر فرمائے جیسی ہمارے آباء و اجداد کی پاکیزہ زندگی تھی، تاکہ ہم ان کے ساتھ جنت میں رہنے کی مستحق بن سکیں۔ وآخر دعوانا